الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اے نخیل دشت تو بالندہ تر اے نخیل دشت تو بالندہ تر برنہ خیزد از تو فاروق دیگر سروری در دین ما خدمت گریست عدل فاروقی و فقر حیدریست یار دوجا فاروق عمر سی عدل کی تاجس چھڑ کے اے شیطان رجیم رلایا تے پنجے اندر پھڑ کے برادران اسلام آج یکم محرم شریف ہے اسلامی سال کا پہلا دن اسلامی سال کا آج آغاز ہے عیسوی سال لوگ بڑے دھوم دھام سے مناتے ہیں لیکن اسلامی سال بالکل دبے پاؤں خاموشی سے آیا ہے رات کو ممکن ہے کسی نے کوئی نفل پڑھے ہوں گے
کوئی ذکر کیا ہوگا، کوئی دعا مانگی ہوگی کہ یا اللہ آنے والا سال بھی امن والا ہو، سلامتی والا ہو، خیر والا ہو۔ سو ہم اور آپ مل کے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آنے والا سال خیر کا ہو، برکتوں والا ہو، سلامتی والا ہو، امن والا ہو۔ اللہ سب کی جان، مال، عزت، آبرو کو سلامت رکھے۔ اللہ ہمارے وطن کی خیر فرمائے، ہمارے مقاصد کو اللہ پورا فرمائے، دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ یہ دن اہل ایمان، اہل اسلام حضرت فاروق اعظم کے نام کرتے ہیں۔ آپ کی شہادت اور عدالت، یہ دو عنوان میں نے رات کے لیے رکھ چھوڑے ہیں۔ آج رات انشاءاللہ عشاء کی نماز کے فوراً بعد ذکر عدالت و شہادت امام حسین ہوگا، لیکن اتنی بنیادی بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت امام سیدنا فاروق اعظم، آپ کے اوپر حملہ 26 یا 27 ذی الحج کو ہوا، جس سے آپ شدید زخمی ہوئے اور تقریباً 3 دن تک آپ زخمی ہونے کے بعد موت و حیات کی کشمکش میں رہے، اور محرم شریف کی آخری رات آپ کا وصال ہوا۔ یکم محرم کو آپ کی تدفین ہوئی۔ اس لحاظ سے یکم محرم آپ کا عرس بھی بنتا ہے، شہادت بنتی ہے، یاد کا دن بنتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ شاید 27ویں کو یا 26ویں کو ہی آپ کی شہادت ہو گئی، تو وہ ہے حملے کا، قاتلانہ حملے کا دن۔ اصل شہادت جو ہے وہ یکم محرم کو ہی کہلاتی ہے۔ حضرات گرامی، حضرت فاروق اعظم کی زندگی اتنی عظیم زندگی ہے، اگر کسی نے اسلام کو معراج پہ دیکھنا ہو، نصف النہار، یعنی جس طرح سورج کے وقت، سورج دوپہر کے وقت پوری آب و تاب سے چمکتا ہے، حضرت عمر کا زمانہ اصل میں اسلام کے اوپر دوپہر کا وقت۔ اسلام نے جہاں عین معراج پائی ہے، وہ کون سا دور ہے؟ حضرت عمر کا دور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد رکھی، آپ نے بنیاد رکھ کے اسے بنیادوں کو مکمل کر دیا، آگے راہ ہموار کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے آ کر ان بنیادوں کو اور مضبوط کیا اور اٹھایا۔ حضرت عمر جب آئے تو انہوں نے اس بنیاد کے اوپر اسلام کی عمارت کو عین عرش کی چوٹیوں تک بلند کر دیا۔ اس لیے اسلام کا نظام مصطفیٰ کسی نے کامل شکل میں، اکمل شکل میں دیکھنا ہو تو وہ حضور کے غلام حضرت عمر کا دور ہے۔ اسلام اپنے تمام تر حسن کے ساتھ، پورے روپ کے ساتھ،
تمام تر اپنے جمال کے ساتھ، رانائی کے ساتھ، عین ہمیں اور تن تنے کے ساتھ دنیا کے سامنے جو تصویر آئی ہے، اگر کسی نے دیکھنی ہو تو وہ حضرت فاروق اعظم کی حکومت۔ آپ کی عظمت کے پہلو اتنے زیادہ ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم کی عظمت کے پہلو اتنے زیادہ ہیں، جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک عمارت ہو، اس عمارت کے اندر کھڑکیاں ہوں، کھڑکیاں، ایک کھڑکی میں ایک مدبر بیٹھا ہے جو تدبیر عالم کر رہا ہے، دوسری کھڑکی ہے اس میں ایک بہت بڑا محدث بیٹھا ہے جو حدیث دے رہا ہے، ایک تیسری کھڑکی ہے اس میں قرآن کا ایک عظیم مفسر بیٹھا تفسیر کر رہا ہے، ایک چوتھی کھڑکی ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا صاحب سیاست اور صاحب فکر بیٹھا ہے، وہ دنیا کی معاملات کو چلا رہا ہے۔ اسی طرح ایک کھڑکی ہے جس کے اندر ایک بہت بڑا مقنن بیٹھا ہے جو قانون سازی کر رہا ہے۔ تو حضرت عمر کی جو شخصیت ہے وہ اس عمارت کی سی ہے کہ شخص ایک ہے، ایک ہی شخص مفسر بھی ہے، محدث بھی ہے، مدبر بھی ہے، عالم بھی ہے، حاکم بھی ہے، زاہد بھی ہے، فقیہ بھی ہے، امیر بھی ہے، فقیر بھی ہے، ایک ہی شخص، ایک ہی شخص ساری دنیا کی جتنی عظمتیں تھیں قدرت نے اٹھا کر ایک ہی وجود میں رکھ دی اور اس کا نام رکھ دیا فاروق اعظم۔ اس لیے میرے نبی نے اتنا بڑا ٹائٹل دیا حضرت عمر کو، فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اس پوری بزم انسانی میں سب سے بڑا رتبہ اور درجہ مخلوق میں کس کا ہوتا ہے؟ نبی۔ نبی کے بعد پھر خدا ہی آتا ہے، بیچ میں کوئی رتبہ، رسول نبی کے بعد اللہ ہی ہے۔ مخلوق اور رب کے بیچ میں جو رتبہ ہے، جو مرتبہ ہے، وہ ہے نبوت۔ تو میرے نبی نے بولا کہ میرے بعد اگر نبوت کا در کھلا ہوتا تو عمر میں یہ ایبیلٹی، یہ قابلیت، یہ صلاحیت تھی کہ یہ نبی ہوتا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرمایا کہ اگر میں نبی بن کے نہ آتا، حضور فرماتے ہیں اگر میں نبی بن کے نہ آتا تو عمر نبی بنتا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم کے اوپر عظمتیں بھی ختم ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، فرمایا اللہ نے حق عمر کی زبان اور دل پہ رکھ چھوڑا ہے۔ یعنی دل دھڑکتا ہے تو حق، زبان ہلتی ہے تو حق۔ ہون تے نہیں کرنا چاہیے شک، اسے واسطے سانو تو ہے پورا پک، عمر ہے حق۔
حضرت مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا شیر خدا آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے صالحین نیک ولیوں کا جب ذکر چھڑے گا، ذکر ولیوں کا، اللہ کے دوستوں کا، فرینڈز آف اللہ کا تذکرہ ہوگا تو ٹاپ پہ جس کا نام آئے گا وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کا جنازہ تھا، حضرت مولا علی کھڑے تھے اور آپ نے حضرت عمر کے لاشے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میں علی آس رکھتا ہوں، چاہتا ہوں، میرا ارمان ہے دل کا، کاش کہ جب میرا وقت اخیر آئے تو میں ایسے عمل لے کے دنیا سے جاؤں جیسے یہ لے کے جا رہا۔ یعنی جس آدمی، جس ہستی کی ذات مولا علی کے لیے قابل رشک ہے وہ عمر ہے۔ بیڑے منہ والا بندہ کوئی چنگے منہ والے دی تعریف کرے تے تعریف بندی نہیں، تے بندہ ہووے بہت راج کے سونا تے سونا کسے نو آکھے اے بڑا ہی سونا ہے۔ کیوں جی؟ او ڈرپوک بزدل آدمی، بکری دے دل والا آدمی، بھیڑ دے دل والا آدمی کسے نو آکھے جی یہ بڑا بہادر ہے، ککھ چس نہیں آونی۔ جے ہووے بندہ شیر دل تے کسے نو آکے اے بڑا ہی بہادر ہے، اے گل جچ دیئے تے ہووے علی۔ اللہ اکبر۔ تو اس لیے حضرت ہووے نبی اور کہے میرے بعد اگر کوئی نبی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے تو عمر ہے۔ ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ جو سکون، سکینت ہے، اطمینان ہے، چین ہے، وہ بولتا ہے کس کی زبان پر؟ عمر کی زبان۔ نبی پاک فرماتے ہیں ہر امت میں اللہ نے کوئی نہ کوئی محدث پیدا کیا اور میری عمر میں اگر، میری امت میں اگر وہ کوئی ہے تو عمر ہے۔ اب محدث کا معنی ہوتا ہے جس کی زبان پہ فرشتے بولیں۔ کیا؟ زبان کسی کی ہو، بولنے والا کوئی اور ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم وہ ہستی، محدث کا معنی ملہم بھی ہوتا ہے، یعنی جس کے دل پہ الہام اترے، جس کے دل پہ الہام ہو، اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ جس کے دل پہ بات آئے، اور وہ ہستی حضور کی امت میں کون ہے؟ حضرت عمر۔ اسی کو ہم آگے چلا لیتے ہیں۔ محدث ملہم کون؟ حضرت عمر۔ یہ ایک ہے نا نفس ملہمہ، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ الہامہا، الہام اسی سے ہے کہ اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے نفس کی، وَنَفْسٍ، نفس کی، اور نفس کیا ہے؟ فرمایا وہ نفس الہمہا فجورہا وتقواہا، الہام کرتا ہے فسق فجور کا بھی، نیکی کا بھی۔ تو جو الہام کرے وہ ملہم ہے، جس پہ الہام ہو وہ ملہم ہے۔ جو حدیث بیان کرے، بات کرے وہ محدث ہے، جس سے بات کی جائے وہ محدث ہے۔ تو عمر کیا ہے؟ محدث۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ حضرت عمر کی زبان پہ حق جاری ہو جاتا ہے۔
مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مکے میں ہیں، حضرت عمر فاروق شام کو ارمان حسرت لے کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ جو حضرت ابراہیم آپ کے جد کا پاؤں ہے، نقش کف پا ہے، دل کرتا ہے اس کی طرف بندہ منہ کر کے اللہ کو سجدے کر، کیا کرے؟ نبی پاک گریبان نہیں پھاڑ لیا، لگتا ہے تو بت پرست ہے، اے میرے اب پیو میرا تے پیارا تینوں پیا لگتا ہے نہیں۔ حضرت سیدنا عمر نے یہ کہا کہ اس کو کیا کیا جائے، مصلی بنایا جائے۔ فرماتے ہیں رات ابھی گزری تھی، صبح جبریل آئے اور آ کے پیغام دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ بس رات ہو گئی، آج وہی بات ہو گئی، رات ہو گئی پھر وہی بات ہو گئی۔ جو کچھ عمر کی زبان پہ آیا اللہ نے نہ نکتہ گھٹایا نہ نکتہ بڑھایا، عمر والا پیغام امت پہ نافذ فرمایا۔ اس سے سمجھ میں آیا کہ بندہ بیٹھا زمین پہ ہے، باتیں عرش سے پار کی کرتا ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ پہ تہمت لگی، نبی کریم نے حضرت عمر سے پوچھا کہ تم کیا کہتے ہو؟ حضرت سیدنا عمر نے کہا میرے آقا ایک بات بتائیں، کیا حضرت عائشہ کو آپ نے چاہا تھا یا اللہ نے ان کو آپ کے لیے چاہا تھا؟ سمجھیں کچھ؟ جو بد نصیب نصیب کے کالے حضرت عائشہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں وہ حضرت عمر کے اس جملے پہ غور کریں کہ حضرت عمر نے کہا آپ نے حضرت عائشہ کو اپنے لیے منتخب کیا یا ان کو آپ کے لیے اللہ نے منتخب کیا؟ میرے نبی نے بولا ان کو تو اللہ نے چنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا پھر آقا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ پاک ہے یہ بہت بڑا افتراء ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹ بولتا یہ جہان ہے۔ سلامت بی بی کی آن بان شان ہے، یہ عمر کی زبان ہے۔ پھٹ جبریل آیا، وہی جملہ نہ گھٹایا نہ بڑھایا، یہی جملہ آیا سبحانک۔ ایسے لگتا ہے کہ عمر لوح محفوظ پہ تک کے بولتا ہے، آنکھ لوح محفوظ پہ رکھ کے بولتا ہے، مزہ پار سے چکھ کے بولتا ہے، ایسے نہیں بولتا ہے۔ یہ عمر ہے، ایسے لگتا ہے اس کو پار کی خبر ہے، لیکن جن منحوسوں کے دماغ میں چکر ہے وہ حضرت عمر کے خلاف کرتا مکر ہے، پوچھتا پھرتا ہے کیا عمر ہے؟ یہ عمر ہے۔ یاد رکھو گے؟ یاد رکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ کلام لوح محفوظ میں ہے، کلام اللہ کے ہاں ہے، ایک بندہ ہے جو زمین پہ ہے، نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، لیکن
یہاں تک کہ علماء نے تصریح کی ہے کہ 9 مقامات تو ایسے ہیں کہ رب نے لفظ بھی نہیں بدلے، حالانکہ رب رب ہے، بندہ بندہ ہے، کوئی ایک لفظ آگے پیچھے ہو جائے تاکہ فرق ہو، وہ خدا ہے، یہ بندہ ہے، لیکن بندہ بول تو رہا ہے لیکن پوری باخبری سے بول رہا ہے، نہ نکتہ آگے نہ نکتہ پیچھے۔ یہ ہے محدث عمر، یہ ہے ملہم عمر، اللہ نے حق ان کی زبان پہ رکھ چھوڑا ہے۔ اور یہ وہی عجیب منزل آ گئی کہ جس وقت لوگوں کا کثرت سے مدینے میں آنا جانا ہوا، حضرت عمر نے حضور کی خدمت میں آ کے کہا سرکار ذرا یہ ازواج مطہرات پہ پردے کی پابندی سخت کریں، پردے کی پابندی سخت کریں، جو لوگ کثرت سے آتے ہیں، کثرت سے اب آنا جانا ہوا ہے، اب پردے کی پابندی سخت کی جائے۔ یہاں تک کہ بیویوں کو پتا چلا تو ایک بی بی نے کہہ بھی دیا کہ عمر تو کیوں ہمارے معاملات میں ٹانگیں اڑاتا ہے، مطلب اس کا یہی تھا، تو کیوں ساڑے معاملات ساڑے گھریلو معاملات بھی، اس کو کہتے ہیں پرسنل معاملات، ہمارے پرسنل معاملات ہیں ان کے اندر بھی تو دخل دیتا ہے۔ یہ بتا کہ یہ وحی تیرے گھر آتی ہے یا ہمارے گھر آتی ہے؟ غلط بی بی دی ٹھیک ہے کہ نہیں بھئی؟ وحی ساڑے گھر اتر دیئے، قرآن ساڑے گھر آندہ ہے تے معاملے ساڑے پرسنل معاملات اجے حضرت عمر نے حضور نو آکھیا تے اتو آئی آواز، فرمایا اذا سألتموہن، جب بھی ان بیویوں سے کوئی سوال کرے، کوئی کچھ مانگے تو فاسألوہن من وراء حجاب، کوئی جرات نہ کرے سامنے دروازے پہ آنے کی۔ جو در حضرت عمر نے کھولا ہے وہی اللہ بولا ہے۔ ہون رہ گیا کوئی رولا ہے؟ کوئی ادھر سے کوئی روایتڑی لے آئے، کوئی ادھر سے لے آئے، یہ عمر تو ادھر ادھر کو چھوڑ، قرآن سے رشتہ جوڑ۔ یہ عمر ہے، وہ بولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اس کے موافق آتا ہے یا اس کا کلام اللہ کے کلام کے موافق مناسب آتا ہے۔ یہ کوئی معمولی اپروچ ہے؟ کسی کی اپروچ کہاں تک، کسی کی اپروچ کہاں تک، عمر کی اپروچ دیکھے کہاں تک۔ مشہور واقعہ ہے یہ 5ویں سپارے میں کہ ایک منافق ایک یہودی کا جھگڑا ہوا اور وہ جھگڑا حضور کی خدمت میں لایا گیا، حضور نے حق یہودی کا نکلا، فیصلہ فرمایا۔ منافق نے کہا چل ہم یہ معاملہ فلاں یہودی کے پاس لے جاتے ہیں، اس نے کہا اب ہو جو چکا، تو پھر حضرت عمر کا نام لیا، چلو ادھر لے جاتے ہیں۔ منافق کے دماغ میں تھا میں اپنے ایمان کی دہائی دوں گا، حضرت عمر کو ایکسپلائٹ کروں گا، ان کو اپنے ایمان کے کلمہ سنا کے میں کلمے والا یہ یہودی، آپ میرے اس جذباتی بیان میں بہ جائیں گے اور میرے حق میں کہہ جائیں گے۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے۔ اس یہودی نے کہا، اسے اطمینان تھا کہ جو فیصلہ بارگاہ نبوت نے فرمایا ہے
اب خطاب کا جایا کتنا بھی بڑا سرمایہ ہے، پر نبی کو بدلنے والا ابھی دنیا میں ہی نہیں آیا ہے۔ اللہ پہنچ گئے حضرت عمر کے پاس، اس نے وہی دعائی دی، میں موحد ہوں، میں صاحب توحید ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، یہ کلمہ نہیں پڑھتا، یہ نہیں ہے۔ اس نے پوری دعائی دی اپنے دین اسلام کی۔ اس یہودی نے ایک آدھا جملہ کہہ دیا کہ یہ فیصلہ انہوں نے میرے حق میں کر چھوڑا، نہ کلمہ نہ کلام، نہ لمبی نہ چوڑی، بس اشارہ کر دیا کہ انہوں نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اب حضرت عمر نے اس سے پوچھا کیا ٹھیک ہے؟ منافق نے ٹوٹے دل سے کہا ٹھیک ہے۔ تعظیم بھی کرتا ہے مومن، اعلی حضرت کہتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ کاش کہ تانوں اردو دی نزاکت دا کوئی پتہ ہوندا، مرے دل سے، مرے دل سے، جنوں پھر بھی سمجھ نہ آوے میری طرف بھی مرے دل سے۔ اللہ کیا سمجھے ہیں؟ اس نے مرے دل سے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت عمر نے کہا ونیائے نہیں میں آ رہا، یہیں ٹھہرنا میں آتا ہوں۔ گئے اندر لٹک رہی تھی تلوار، وہیں سے کی میان سے پار، نکال کے آ کے پھر بیان نہیں لیا۔ منافق خوش تھا کہ یہودی کا سر اڑائے گی، یہ پتہ نہیں تھا کہ میری ہی گردن پہ آئے گی۔ اٹھی کڑکتی بجلی عدالت فاروق کی، جب گری تو کلمہ پڑھنے والے کا سر لے گئی، لیکن کہتے رکھ کے ماری تلوار، دھاڑ سے سر جدا، شور مچا۔ عمر نے ایک مومن مار ڈالا ہے، ایک توحید والا مار ڈالا ہے، خالص مومن مار ڈالا ہے۔ شور پڑ گیا، کیونکہ شور مچانے کے تو یہ بادشاہ، دو کوے بھی ایک محلے میں ہوں تو لگتا ہے سارا محلہ ہی ان کا ہے، تے سنی ہزار بھی ہو تو ایمیں چوپ جی میں تسی بیٹھے۔ ماشاءاللہ لگتا دل تے جا لگی۔ وہ شیعہ دے ذاکر تے مولوی ایمیں ٹٹی پھٹی ایویں گھسی پٹی بھی گال کرن تے اگوں دھاڑ دھاڑ ہو جاتے، واہ واہ واہ، کسی دے پیو نو بھی سمجھنا وے دھاڑ دھاڑ۔ تے تواڈے اگے پوری حدیث کھول تے پھول کے بھی تے تھوڑا جا تسی ایویں نمی نمی مسکران دے، سبحان اللہ۔ لیکن ہمیں اعتبار ہے، ہمیں شاید اسی کا نام ہے مجبوری وفا، شاید اسی کا نام ہے مجبوری وفا۔
تم جھوٹ کہہ رہے تھے، مجھے اعتبار تھا۔ تمہارا یہ چپ رہنا، کیا تمہارا یہ چپ رہنا میرے دل میں کیا بیٹھ گیا، اتنی صدائیں تمہیں دیں کہ گلا بیٹھ گیا۔ کیا بات، ملک جی ستے ہو کہ جاگ دے ہو؟ ماشاءاللہ۔ یہ پھر پیر نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کا یہ شعر ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ایک مرتبہ میں پھر پڑھ دیتا ہوں۔ تمہارا، وہ بھی تنگ جب آتے تھے نا، آگے بول دے نہیں سن، وہ پھر یہی کہتے تھے کہ تمہارا چپ رہنا میرے دل میں کیا بیٹھ گیا، اتنی صدائیں تمہیں دیں کہ گلا بیٹھ گیا۔ تلوار کاٹ گئی سر نمائشی موحد کا، نمائشی مومن کا سر لے گئی حضرت عمر کی تلوار، اب مقدمہ وہاں پہنچا جہاں بیٹھے تھے نبیوں کے سردار۔ بڑی کی پرلے علاقے کے وکیلوں نے تکرار، سرکار ایک مومن دیا تیرے عمر نے مار، حضور نے فرمایا قاتل کو بلایا جائے۔ عمر آئے، 6 فٹ سے لمبا قد، حضرت عمر کا قد اتنا لمبا تھا، آپ خیر سے چلتے تو لوگ یہ سمجھتے کہ کوئی سواری کے اوپر بیٹھا گھوڑے پہ نیچے جھانک رہا۔ قد سمجھ میں آیا ہے؟ اتنا لمبا قد کہ یوں دیکھنا پڑتا تھا، ایک قد لمبا، ادو سرخ و سفید، ادو وجیح چہرہ، ادو مچھاں، جب جوش میں آتے تو پکڑ کے وٹ چڑھاتے۔ اپنی مچھاں تے بھی ذرا ہاتھ لاؤ، میں تے پھر بھی کوئی گزارا کر کے بیٹھا تے جڑے خیر نال پڑھ بسم اللہ سویرے سویرے منہ اندھیرے آلو کی طرح چھیل دیتے ہیں، وہ بھی سوچیں نام فاروق کا لیتے ہیں، مچھ نہیں تے کچھ نہیں۔ یاد رہے گا کہ حضرت عمر کی مونچھیں کتنی بڑی تھیں، وٹ چڑھاتے تھے۔ حضرت امام مالک کی مونچھیں تھی بہت بڑی، تو کسی نے کہا امام صاحب انیاں وڈیاں مونچھاں، فرمایا یہ فاروق کی مونچھیں ہیں۔ تواڈے ہوتے بھی کوئی نہیں، چھوٹیاں والے بھی ہے سن، پر گل ہن فاروق دی ہو رہی ہے نا، تے میں بھی ذرا فاروق والے پاسے پیر رکھدا ہوندا۔ کیوں جی؟ او باقی جڑی کمی کوتاہی ہے انہوں ادو پورا کر لوید ہے۔ قد 6.5 فٹ سے بھی آگے، اوپر مونچھیں، ہیبت والا چہرہ، سرخ و سفید، وجیح چہرہ، اور اتنا وجیح میرے نبی نے کہا مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، عمر جس رستے پہ تو آتا ہے شیطان ڈر کے تجھ سے رستہ بدل جاتا ہے۔
مجھے کوئی مثال دینا دنیا میں جس سے شیطان ڈرتا ہو. نہ کعبے میں ڈرتا ہے نہ مدینے میں ڈرتا ہے، مرضی آئے جو جہاں ظالم کی کرتا ہے، لیکن ایک بندہ ہے جس سے شیطان صرف ڈرتا نہیں. میرے رسول نے بولا، فرمایا جب تجھے تکتا ہے ڈر کے بھاگتا نہیں، گر جاتا ہے، وہ بھی پیچھے نہیں، منہ کے بل. بندہ ڈر کے بھاگتا ہے، لیکن اگر زیادہ ڈر جائے تو بہکتا ہے، اور بہک جائے تو بندہ بھاگ نہیں سکتا، بھاگتے ہوئے گر جاتا ہے. اتنا ڈر. یہ ہے عمر، یہ ہے ہر کسی پہ شیطان کا وار چلتا ہے، عمر پہ وہ چلے گا کیسے؟ نیڑے آئے گا تو وار کرے گا. یہ میرے نبی نے بولا، ان الشیطان یفر من ذل عمر. فرمایا عمر تیرا وجود تو بہت اعلیٰ ہے، تیرا سایہ بھی جہاں آتا ہے شیطان سائے سے بھی. کیوں جی؟ ہے کوئی کائنات میں ایک بھی بندہ تو مجھے نام بتانا، یہ کون ہے؟ اس کا نام حضرت عمر ہے. یہ کون ہے؟ حضرت عمر ہے. اس لیے حضرت عمر کی زبان ہلتی ہے، اس کے مطابق خدا کا کلام، اللہ کا قرآن، اللہ کا فرمان. حضرت عمر ملزم کی حیثیت سے آ گئے. میرے نبی نے فرمایا عمر ناجائز قتل نہیں کر سکتا. پہلے ہی چیف جج نے پہلے بول دیا، لیکن فیصلہ باقی ہے. جب آ گئے پوچھا تو حضرت عمر سے کہا آپ کو اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے تو کہیے. گویا عمر نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. میرے نبی، مجھ پہ قتل کا الزام ہے کہ میں نے یہ قتل کیا ہے. قتل تو میں نے کیا ہے، گردن میں نہیں اڑائی ہے، لیکن جہاں تک یہ سوال ہے ایک مومن کی گردن نہیں، خدا رسول کے غدار کی گردن. وہ کیسے؟ وہ کیسے؟ کہا جسے تیری نوک زبان کا فیصلہ پسند نہ آئے، گویا مجھے اس کا ایمان پسند نہیں ہے. پڑھتا رہے کلمہ، پڑھا رہے سجدے میں. جسے تیرا فیصلہ قبول نہیں، عمر کو اس کا ایمان ہی قبول. بیان کیا ہے؟ فلا وربک، میرے آقا مجھے تیرے رب کی قسم. کیا لفظ ہیں! تھوڑا سا بھی بندے میں ذوق ہو تو اس سے چس والا جملہ شاید ہو کہ عمر فاروق میرے نبی کو قسم کھا رہے ہیں، اور قسم یہ بھی ہو سکتی تھی واللہ وربی، لیکن کہا نہیں، مجھے رب کی قسم نہیں، مجھے تیرے رب کی قسم. ہائے ہائے ہائے، مجھے ہائے ہائے، خدا کو بھی مانا ہے تو تیرے حوالے سے مانا ہے. خدا کو بھی مانا ہے تو تیرے. حضرت مجدد نے کہا تھا کہ میں اللہ کو اللہ اس لیے مانتا ہوں کہ میرا اللہ، شکر الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا.
اس پہ بحث ہو سکتی ہے، لیکن کہا تو ہے نا کہ تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. کہا آقا مجھے تیرے رب کی قسم. کس کے؟ تے بندہ پوچھے اے انہاں دا ہے تے ساڑا کوئی نہیں. بحث تو ہو سکتی ہے نا کہ سارے جہان کا رب اللہ ہے، لیکن عمر یہ کیا بات ہوئی تم اللہ کو صرف نبی کا کہتے ہو؟ تو عمر کہہ سکتے تھے وہ منہ اپنا سنبھال کے بولو کچر میچر تسی ہے کی تھوڑی کی اوقات ہے تھوڑا کی رشتہ ہے؟ وہ اس ذات کا صدقہ ہے کہ تم اس کے بندے کہلاتے ہو، ورنہ تمہاری کیا اوقات ہے؟ وہ کہاں تم کہاں. فلا وربک مجھے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے تمام معاملات میں تجھے حاکم نہ مانے. یہ آیت آج کل قرآن میں ہے، یہ آیت قرآن میں اب بھی ہے کیا کہ جب تک کوئی بندہ میرے نبی کو حاکم نہیں مانتا اس وقت تک وہ بے ایمان ہے. تو حاکم بے اختیار ہوتا ہے یا با اختیار ہوتا ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ کیا بات ہے. اور میرا نبی کتنا بڑا حاکم ہے. میرے نبی نے فرمایا وزیرایا فی السماء و وزیرایا فی الارض. میرے نبی نے بولا مجھ محمد کے 2 وزیر اسمان میں ہیں، 2 وزیر زمین میں ہیں. وزیر حاکم کے ہوتے ہیں، بادشاہ کے ہوتے ہیں. اور اگر حاکم کی طاقت اختیار کا اندازہ کرنا ہو تو اس کے وزیر کی طاقت دیکھ لو، تمہیں حاکم کی طاقت کا پتہ اب پہ چل جائے گا. میرے آقا وزیران دا نہ دسو، فرمایا ایک کا نام آسمان والے وزیر کا نام، ایک کا نام جبریل ہے، دوسرے کا نام میکائیل ہے. تو جبریل کی پاور کیا ہے؟ فرمایا ایک پر کو ہلائے تو 14 طبق کو روئی کے پنبے کی طرح اڑا دے. 600 پر کا مالک ہے. اچھا یہ نوکر ہے، یہ وزیر ہے، یہ وزیر ہے. اگر یہ وزیر ہے کتنی پاورفل امیر ہے. یہ وزیر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ وزیر ہے. یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا. نوکر جس دے ایسے ہوں واہ سلطان انہاں دا. چلو آقا زمین کے وزیر بھی بتا دیں. فرمایا ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام عمر ہے. یہ بھی وزیر ہے، وہ بھی وزیر ہے. اس کا مطلب یہ ہے سونا کہ تو پار کا بھی امیر ہے، تو اروار کا بھی امیر ہے. وہاں بھی بادشاہی تیری ہے، یہاں بھی بادشاہی تیری ہے. یا حدیث کا انکار کرو یا اقرار کرو تو پھر یہ بھی کہو نبی پار کا بھی حاکم ہے، نبی اروار کا بھی. جہاں تک وزارت ہے وہاں تک سلطنت ہے. تو عمر میرے نبی کا کیا ہے؟ وزیر ہے. اور وزیر کی طاقت کو دیکھ کے عقل مند آدمی، ذہین آدمی جو ایک آدھ روٹی
کھاتا ہے وہ اندازہ لگا لیتا ہے کہ وزیر اتنی پاورفل ہے، شہنشاہ کا عالم۔ یہ وہی وزیر ہے مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، فوجیں لڑ رہی ہیں، کوئی روم میں کوئی ایران میں، ایران کے علاقے میں ایک جگہ نہاوند ہے، وہاں فوج لڑ رہی ہے، سپاہ سالار کا نام ہے ساریہ، اور اچانک ان پہ حملہ کفر کا پارسیوں کا ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ تھوڑی سی غفلت ہوئی مسلمان لشکر شکست کھائے گا، ہزیمت اٹھائے گا، لیکن سالار اعظم، سالار چیف آف دا آرمی سٹاف، فیلڈ مارشل، کیا کہنا، عمر کے نام کے ساتھ فیلڈ مارشل آیا ہے، مجھے اپنا فیلڈ مارشل ایویں بیری جیا لگن لگ پہ، ایویں نکڑا جیا، پر انہوں تے تساں رل مل کے جیڑے حال نال بنایا ہے، پر اے جیڑی ہستی ہے مدینہ جیدی بستی ہے، حضرت فاروق اعظم منبر پہ بیٹھے خطبہ دینے لگے، اب تقریر کر رہا ہوں میں آپ سے، اچانک تقریر چھوڑوں اور کہوں او کراچی والو، او کراچی والو تھوڑا جا سمندر والے پاسے ہو جاؤ، تسی آکھو گے لگدا ہے قادری صاحب ہو رہا حاجی صاحب ہو رہا دی چاہ چوکھی پی لئی، کیوں جی یہی آکھو گے نا، اتھے بھی یہی ہویا ہے، کچھ لوگاں آکھیا عمر مجنون تے نہیں ہو گیا، عمر کتے دیوانہ تے نہیں ہو گیا، چنگی بھلی تقریر کردہ کردہ نماز روزے دی گال پئی ہوئے تے آکھے یا ساریہ الجبل، او ساریہ پہاڑا لے پاسے، پہاڑا لے پاسے، او پہاڑا لے پاسے، کچھ تو یہ کہہ رہے تھے لگتا ہے کتے اے ہو گیا، کچھ نے کہا کچھ ہے، اور کچھ نے کہا لکھ لو کچھ ہے، اے تسی جننے بیٹھے ہو تسی ون دی لکڑی ہو، تسی جیڑے ویلے جمعے پڑھ کے نکل دے ہو سارے آندھا ایک کو موڈ نہیں ہوندا، کو جا دے ہو قادری صاحب ماشاءاللہ چنگا گزارا کیتا، کو جا دے آج چاس نہیں کی تھی، کو جا دے آج سور بالکل ہی نہیں لائی، کو جا دے شیر دیکھ ہی نہیں پڑیا، کو جا دے ہو آج تے ماری گیا پسینے ویچ، قادری صاحب تقریر بڑی لمبی چکی تھی، اتھے بھی کئی قسم کی لکڑیاں، کچھ نے لکھ لیا، ٹائم لکھ لو، یہ ضرور راز کھلے گا، کھلا راز، کھلا راز، کب قاصد آیا جب، فرمایا نیہامند والو رپورٹ دو نیہامند کی، کہا این اس ٹائم کہ کفر کا اٹیک شدید ہونے والا تھا، ایک آواز کان میں ٹکرائی کہ تم اپنی کیفیت بدلو، پہاڑ کی طرف ہو جاؤ، پہاڑ کو پشت پہ رکھو پھر لڑو، کہا بس ہم نے اسٹریٹجی بدلی اور پورے کا پورا نقشہ ہی بدل گیا، ہم نے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے شکست سے دو چار کیا، کہا آواز یاد ہے کیسی تھی، کہا فاروق اعظم جیسی تھی، اللہ سلامت رکھے۔ جو
لکھنے والے بیٹھے تھے سی آئی ڈی والے, انہوں نے کہا ذرا وہ وقت نکالو, لکھا تھا وقت نکالا, وہی وقت, وہی ساعت, وہی گھڑی, وہی جمعہ, وہی خطبہ, وہی نقشہ, وہی جلوہ. اس وقت ابن عباس جیسے پیارے کہتے ہیں آج سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ نے نبی کا ایک ایسا وزیر بھی بنایا ہے کہ واقعہ ایک ہے, مسئلہ کتنا نیک ہے. واقعہ ایک ہے, لیکن پہلی کرامت یہ ہے کہ کہاں ہزاروں میل دور فوج لڑ رہی ہے اور سالار اعظم بے خبر نہیں باخبر ہے. پہلی کرامت ایک ہی حدیث میں. دوسری کرامت آواز لگائی, اے اسام اساں نہیں تساں اے سپیکر والے نو کنے پیسے دیندے ہو؟ پھر آدھے ہور انہوں دیو تو بندے دے پتران دی طرح چلاوے, آواز تا چاج دی آوے, لیکن انہا پیسے دے کے سپیکر لوا کے بھی آواز خیر نال بازارے نہیں جان دی. تے سپیکر ہے کوئی نہیں, تے مدینے چو ایران تک آواز جا رہی ہے. دوسری کرامت آواز پہنچائی, اے تے ہے چلو پہنچان آلا تے پہنچاوے تے اگلے کنو ڈورے ہون. پھر تیسری کرامت یہ ہے ان کے کان میں بھی پہنچائی. چوتھی کرامت یہ ہے آواز بھی پہنچ گئی, ان کو بتلا انفام بھی کر دیا, آگے فتح نہ ہو, فتح بھی ہو گئی. ایک کام میں 4 کرامتیں ہیں کہ مدینے میں بیٹھ کے ایران تک سے باخبر ہے, یہ نوکر ہے. اگر عمر مدینے میں بیٹھ کے ایران کی خبر رکھ سکتا ہے تو اس عمر کا سردار, اس کے سرداروں کا بھی سردار. چلو تواڈے میں نعرے تے اعتبار کر لینا بھی تانوں سمجھ آ گئی. تساں نعرہ مار کے مینوں مجبور کر دیتا ہے کہ میں ایک گل اتھے ہی چھڑ دیں. یہ عمر ہے, یہ نوکر ہے, تو نوکر جس دے ایسے ہون. اب ذرا دوسری حدیث پڑھ لیں, دوسری حدیث پڑھیں, مشہور حدیث. اسلام چل نہیں رہا, دوڑ رہا ہے. کیا اسلام؟ حضرت فاروق اعظم نے 1036 شہر مع دیہات فتح کیے. کتنے؟ اے میں تواڈے کولوں اکھواندا تاں کہ ہو سکدا یاد رہ جائے. 1036 شہر دیہاتاں سمیت تقریباً 22 لاکھ مربع میل دا علاقہ عمر فتح فرمایا. اے اپنا پاکستان تو دی نکرج پہ آ رہے. اتنی بڑی سلطنت. اسلام دوڑ رہا ہے, اسلام سیڑھیوں پہ چڑھ نہیں, اڑ رہا ہے. اسلام اڑ رہا ہے, ترقیوں کے زینے طے کر رہا ہے, کیونکہ پیچھے عمر ہے. اللہ اکبر. اسلام پہنچ گیا افریقہ. سالار اعظم بیٹھا ہے مدینے. بات کہاں کی؟ افریقہ. افریقہ میں ایک ملک ہے مصر. کیا؟ مصر. مصر کو فتح کیا حضرت عمر بن عاص کے ہاتھ پہ حضرت فاروق اعظم کی فوجوں نے.
تو مصری آئے، انہوں نے کہا سرکار اب آپ کی حکومت آ گئی، آپ اچھے نیک لوگ ہیں، پر دریائے نیل کے پانی پہ ملک کا گزارا ہے، اور اس نیل کی عادت ہے، سال گزرتا ہے، مہینے کی 11-12 آتی ہے، اور رسم پرانی ہے، ایک خوبصورت بچی سجا سنوار کر اس ریت کے حوالے کرتے ہیں، یعنی سیدھا ہی اس کو زندہ درگور کرتے ہیں، پھر پانی چلتا ہے، ملک سنورتا ہے، کھیت کھلیان سجتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوا قحط پڑے گا، لوگ مر جائیں گے، ملک برباد ہوگا، اجازت دو، آپ امیر ہو۔ فیصلہ کتنا جلدی اور کتنا ضروری ہے، لیکن جرت نہیں ہے وزیر اعلیٰ اور گورنر کو کہ عمر کے پوچھے بغیر وہیں پہ گھگی مارے، نہیں، کہا تیز دوڑنے والا قاصد بھیجو، گھوڑے پہ چڑھا قاصد دوڑتے دوڑتے پہنچا مرکز مدینہ۔ یہ معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جو ہو چکا سو ہو چکا، جیڑیاں بچیاں مارنیاں سن مار چھڑیاں تے مر گئیاں۔ اے انسان کی بیٹی اتنی سستی نہیں ہے کہ پانی کی بوندوں کی نظر کر دی جائے۔ سرکار ایک جان جائے گی، لاکھوں کروڑوں جانیں بچیں گی۔ فرمایا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرا خط لے جاؤ۔ کس کے نام؟ خط لے جاؤ، کس کے نام؟ دریا کے نام۔ پھر لگتا ہے بادشاہ پاگل ہو گیا ہے، دیوانہ ہو گیا ہے۔ سوچیں تو ہوں گی نا کہ کبھی ریت کو بھی کسی نے خط لکھے، کبھی مٹی کو بھی کسی نے، اور ریت کے دریا کے ساحلوں کو بھی کسی نے خط لکھے۔ اگر خطہ نال دریا چل دے تے میں نواز شریف، شہباز شریف تے عاصم منیر تے اے اپنا جیڑا موت فوت دے کنارے تے صدر صاحب کی نا ہے، ہاں سبحان اللہ، تسی آمین آکھی ہوندی تے کم بن جانا سے۔ تو یہ سارے اور ہم بھی سارے مل کے ایک بڑا سارا ورقہ لے کے پورے سنی، شیعہ، وہابی، مسلمان وغیرہ وغیرہ ایک خط لکھیں دریائے راوی صاحب کے نام کہ جناب حضرت قبلہ راوی صاحب مدہ ذلہ العالی مہربانی فرماؤ انڈیا دے ہوتے نہ کھلوتے رہو، ایویں وگ پو، صرف خط نہیں اتے حلوے دیاں دیگاں بھی پکوا لو، او بھی جا کے ونڈو، ایک قطرہ بھی تواڈے خط نال سارا پاکستان ٹل لا لو، سارے حاجی، نمازی، مولانا، پیر، فقیر، ایک قطرہ نہیں آئے گا۔ لیکن نبی دا وزیر ہے، نبی دا ایک نوکر ہے، انہیں خط لکھیا تے آپاں خط لکھ دیں لمبے چوڑے، انہیں خط لکھیا اللہ کے بندے عمر کی طرف سے دریائے نیل کے نام، اے ہے ہیڈنگ، سرنامہ، تھلے خط کیے، تو اگر اللہ کے حکم سے پہلے چلا کرتا تھا تو اب بھی اسی کے حکم سے چل، اگر تو اپنی مرضی سے چلتا تھا تو پھر ساڑے کول بھی تھوڑ نہیں، تیرے پاندیاں پانیاں دی سانو لوڑ ہی نہیں۔ خط 1.5 سطر کا خط ہے، لے کے گئے مصر میں جناب عمر بن عاص ہے، انہوں نے خط پکڑا، بندے سارے برابر نہ تھے، کچھ کمزور ایمان والے، کچھ شہزور ایمان والے، کچھ عیسائی تھے، کوئی یہودی تھے، کوئی مذہب کا، کچھ نے کہا تماشا دیکھیں گے، خط یہ ڈالیں گے، خط کبھی دریاؤں نے پڑھے نہیں، پڑھ بھی لیں پانی
مٹی سے تھوڑا نکلے گا پیچھے سے آئے گا، پانی بہے گا نہیں، مذاق اڑائیں گے ان کے دین کا۔ لیکن جو پرانے مومن تھے ان کے چہرے گلاب کی طرح کھلے ہوئے کہ پانی آوے ہی آوے۔ تے جڑے نویں رولڈ گولڈ انہاں دے ایمان انج کیونکہ سارا دن انہاں نے ویکھنا ہوندا ہے موبائل شریف، انہوں بھی ویکھ لیا انہوں بھی ویکھ لیا، وہ سارے انہوں سنیا، وہ ایمان بیچارہ ہون انج سویرے کچھ دوپہر نو کچھ باب فولاد دی طرح ڈٹے ہوئے نے، فولادی دیوار کی طرح، بڑے سے بڑا سکالر ان کا باپ بھی آ جائے تو بابا کہتا ہے اماں آخ دی سی اولڈ از گولڈ۔ ہر ایک کو سننے سے کبھی کبھی سجنا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکاں، نت نوے نہ یار بنائیے وانگ کمینے لوگ۔ پرانے بابے خوش تے نوے شو دے ڈھیل میل۔ خط شام کا وقت حضرت عمر نے اٹھایا، دریائے نیل کے کنارے پہ پہنچے، کافر بغلیں بجا رہے ہیں، ابھی رسوائی ہوگی، نہ پانی آئے گا، نگارے بجائیں گے، مذاق اسلام کا اڑائیں گے، لیکن اہل ایمان پرانے اولڈ لوگ وہ ہیں کہ پانی آئے ہی آئے۔ ابھی خط ڈالا، رات کنارے پہ گزری، صبح ہوئی تو 1 فٹ نہیں 2 فٹ نہیں 16 ہاتھ پانی۔ اور اس میں اور کمال یہ ہوا، پہلے دریائے نیل 6 مہینے بہتا تھا، 6 مہینے چوپ رہتا تھا، لیکن جب سے عمر کا خط آیا ہے کسی مہینے بھی دریا نے ناغہ نہیں فرمایا ہے۔ عمر کے خط نے جب سے چلایا ہے اب پانی میں جہاز ہیں کہ بہ رہے ہیں۔ اس لیے یہ نبی کے ایک نوکر نام ہے عمر۔ میں ایک حکایت دوستوں کو سنایا کرتا ہوں، بات چلیں یہ رات کو بات بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاتا۔ کچھ سودا سنبھال کے رکھیے نا، کچھ تے ہون گے آکھن گے جڑی گل لکا گیا کوئی کم دی ہے سی۔ رات نو تسی آنا ہے، جنہ نہیں آنا ہے انہاں نو کالے کوے نے کھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں ٹائم دا پتہ ہے؟ عشاء دی نماز پڑھنی ہے تے نعت خان بھی میاں تے قاری بھی تے خطیب بھی۔ اے نہ سوچ دے رہنا کہ حضرت صاحب بیٹھن گے، پھر 2-4 نعت خان آون گے، پھر 2-4 قاری ہون گے، پھر 11 بجے تے ہو سکتا ہے دعا ہی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے عجب ہے، یہ عمر ہے، یہ کون ہے؟ یہ عمر ہے۔ بڑی مشہور ایک میٹھی سی بات ہے، کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق مدینے میں پھر رہے تھے، ایک بڑھیا اور عمر بیچاری 70-80 کے پیٹے میں، اس عمر بھی سودے لین جاؤ گے تو انشاءاللہ واپس خیر نال نہیں آؤ، پھر پھسلن گے، بابے ہوری ڈگن گے، تے جدے بابا ڈگے گا دہی بھی ادھے ہی جائے گی، تے بی بی ڈگ پئی دہی بھی ڈگ پئی، تے مٹی پیاسی او پی گئی تے او بہ گئی، ہن جاواں تے کیڑے پاسے تے ادھوں حضرت عمر نظر آ گئے، انہیں بڑی فریکنس نال آکھیا وے عمر، اوے عمر، ہے جرت میرے تیسرے رینک دے کسی افسر نو اوے آکھو تنو باہر نکلن دے وے تے پھر میں نو پڑھ لینا۔ وے عمر، عمر پلٹے، کسی کی آواز آئی، دوڑ کے، ماں کیا ہے؟
کہا تکتا نہیں ہے، مٹی میری دہی کھا گئی ہے۔ اماں یہ مٹی ہے، بے جان ہے، اب اس کو کیا کہیں؟ کہا اس طرح کر بی بی تو بیٹھ، دہی کدھر سے لائی؟ ادھر سے لائی تھی، میں آپ کو لا دیتا ہوں۔ ضد کر گئی، مینوں تے اوہی چاہی دیئے۔ انہوں پنجابی کیا دن اساں تے آدھیاں ساگی، سیم، اوہی آلی۔ کی آلی؟ شکر ہے تو انہوں اپنی پنجابی بھی بھول گئی ہے۔ سیم تے حضور انگلش دا لفظ ہے کہ اوہی ہے تے اوہی چاہی دیئے۔ میں آدھا ہوں نا اے بزرگ جڑے ہو جاندے انہاں دے نال لڑیا نہ کرو، جس طرح سی بزرگ ہو گیا ساڑھے نال لڑیا نہ کرو، ساڑھیاں عادتاں بچیاں آلیاں۔ جندو بندہ بوڑا ہو جاندہ ہے او دا پھر مزاج بچیاں دی طرح کمزور ہو جاندہ ہے، بچیاں دی طرح ہو جاندہ ہے، پھر او دا سارا زور کر ککھ نہیں سکنا، تے آرڈر پٹھے سیدھے، انج کر لو، اگوں 15ویں صدی دی اولاد ہن چپ بھی کر۔ تے بچیاں دی عادت ہوندی ہے، بچہ آدھا ہے ابو جی میرے بیٹے دودھ میں چینی ڈال، او میکے ٹر گئی نا زال، تو ابو کو آرڈر ہے ابو جی دودھ میں چینی ڈال۔ ابو نے کہا ہن کراں کی ہوئے جو بال، اس نے دتی چینی ڈال، تے پھر پتر نے آرڈر کیتا ابو جی چینی نکال۔ ہن لیا تو مولوی عبداللال آنکھ نکال، انوکھا لاڈلا کھلن کو مانگے چاند، تو بی بی آکے میں نو وہی چاہی دیئے، اڑ جو گئی پھر لڑ جو گئی۔ عمر آکھے ہن جیند کی میں چھڑا ماں، اماں بے جان مٹی ہے میں کیا کروں؟ کہا اگر امانت واپس کرا نہیں سکتا تھا کس نے کہا یہ ذمہ داری لے؟ چوٹ لگی عمر کے دماغ پہ، اس نے درہ مٹی پہ لہرایا کہ کیا میں نے تیرے سینے پہ انصاف نہیں کیا ہے کہ امانتیں تو کھائے گی؟ ابھی واپس لوٹا، جتنی گئی اتنی۔ یہ عمر ہے، مدینے میں زلزلہ آیا، لوگ دوڑے، عمر جھونپڑیاں گر رہی ہیں، کچھ کر۔ زلزلے جاپان کا باپ بھی نہیں روک سکتا، امریکہ برطانیہ مل کے رشیا ساری دنیا کی پاورز زلزلہ روک بتا سکتے ہیں کہ پلیٹ کھسک گئی ہے، روک کوئی نہیں سکتا، لیکن عمر 1400 سال پہلے اس نے پاؤں مارا زمین پہ، کہا میں نے انصاف کیا، پھر کیوں تھر تھر آ رہی ہے؟ یہ عمر ہے، یہ عمر ہے، زلزلے روکے، آگ لگے تو 2 ٹکڑے لکھ کے کہے تھم جاؤ۔ پھر جس دن کا زلزلہ عمر نے مدینے میں روکا ہے آج تک زلزلہ نہیں آیا، دریا چلایا پھر نہیں رکا ہے، یہ عمر ہے۔ کئی شکلیں ہیں اس کی کرامات کی، ایک عجیب کرامت لکھی ہے علماء نے، کہتے ہیں ایک دن حضرت عمر مسجد میں آ رہے تھے اور کپڑے شپڑے بدل کے کہ نماز ہے جمعے کی، نماز پڑھانے کے لیے مسجد میں مسجد نبوی میں داخل ہونے کے لیے آئے۔ حضرت عباس کا گھر تھا، نبی کے چاچے کا گھر تھا، اور آپ حضرت عباس نے اوپر والی منزل پہ بیٹھ کے 2 پرندے ذبح کیے، پرندوں کا خون پرنالے میں آیا، پرنالے سے گزرے حضرت عمر، خون آیا حضرت عمر کے اوپر، کپڑے ہو گئے خراب۔ آپ نے اوپر دیکھا، ساتھی ساتھ تھے، فرمایا چڑھو، پرنالا اکھیڑ کے زمین پہ۔ یہ مسجد کے رستے میں پرنالا کیسا؟
یہ تو کئی لوگوں کے کپڑے خراب ہوں گے، اکھیڑ کے نیچے پھینک دیا، گئے کپڑے بدلے سکھائے واپس آئے، اب ملاقات ہوئی نماز کے بعد حضرت عباس سے، انہوں نے کہا عمر تم میرا پرنالہ اکھیڑ چھڑے، گل تے بڑی ہے، اے عمر تے او عباس ہے، اے جنہ قد عمر دا لمبا سی تے وڈا سی، انہی قد حضرت عباس دا سی، چوٹ برابر دی، چوٹ، اے امیر المومنین ہے، او عم رحمت للعالمین ہے، اے وہی حضرت عباس ہے۔ حضرت عباس پیدل ہون تے امیر المومنین سواری تو اتر کے پیدل ٹر دے سن کہ حضرت عباس دی بے ادبی نہ ہو جائے۔ اے ہستی یہ پرنالہ کیوں کھیڑا ہے؟ کہا آنے جانے والوں کے کپڑے خراب کر رہا ہے، کہا یہ تو ٹھیک ہے، کہا پھر میں نے ٹھیک کیا ہے، کہا ٹھیک تو کیا ہے پر معاملہ یہ ہے کہ یہ پرنالہ کملی والے نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ یہ پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لگایا۔ کوئی اور ہوتا تو کہہ سکتا تھا کہ اب اکھیڑ دیا ہے، وقت کا تقاضا یہی ہے، لیکن حضرت عمر نے جب سنا کہ یہ پرنالہ میرے نبی کے ہاتھوں سے لگا ہے، وہیں پلکیں بھیگ گئیں اور کہا عباس تجھے قسم ہے پرنالہ لگا، پر کیسے؟ سیڑھی منگوائیں؟ کہا نہیں، عمر کی پشت پہ پاؤں رکھ۔ نبی کی یادگاروں سے پیار کتنا ہے، نبی کے آثار سے پیار کتنا ہے۔ میری پشت پہ اب حضرت عباس گھبرا رہے ہیں کہ یہ کیسے کروں، امیر المومنین ہے آپ، کہا آپ کو قسم ہے اس کے بغیر اب ازالہ نہیں ہو سکتا، آپ میری پشت پہ رکھ پاؤں، میں اس پرنالے پہ صدقے نہ جاؤں۔ حضرت علی قاری رحمت اللہ علی قاری مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لاکھوں کرامتیں ایک طرف، رسول پاک کی یاد کی کرامت پہ استقامت عمر کی ایک طرف۔ اس لیے آج یکم محرم ہے، اتنا بڑا ولی حضور کی امت کا جس کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر۔ عمر بولے تو قرآن مجید اس کی تائید کے لیے آتا ہے، تصدیق کے لیے آتا ہے۔ اس کے باوجود خدا کا خوف کتنا تھا، شان کچھ نہ کچھ تو آپ نے سمجھ لی، اس کے باوجود اللہ کا ڈر کتنا تھا، خوف خدا کتنا تھا۔ آپ کبھی کبھی روتے اور تنکا اٹھا کے کہتے کاش کہ میں عمر نہ ہوتا، ایک تنکا ہوتا، ہوا اڑاتی، کوئی آگ لگاتا، میں جل جاتا، اللہ کے حساب سے بچ جاتا۔ جتنی اللہ کی لوگوں کو معرفت ہوتی ہے اتنا ڈر ہوتا ہے۔ ہم بے خوف اس لیے ہیں کہ ہمارے پلے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عمر رو رہے ہیں اور رو کے ایک دن کہنے لگے کاش کہ میں کوئی دمبا ہوتا، بکرا ہوتا، کوئی کسائی پکڑتا، ذبح کرتا، کوئی مجھے کھا جاتا، میں کل حساب آخرت سے بچ جاتا۔ کاش کہ میں نسیم منسیہ ہوتا۔ پھر کہتے کاش کہ میری ماں نے مجھے جنم نہ دیا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے، ایک دن کہنے لگا کاش میری ماں بانجھ ہوتی، بچے ہی پیدا نہ کر سکتی، میں پیدا ہی نہ ہوتا۔
اتنا رب کا خوف، اتنا میرے رب کا خوف. یاد رکھو اتنی بڑی ہستیاں، اتنے بڑے لوگ اللہ سے. حضرت عمر جب نماز پڑھاتے تھے تو فرماتے ہیں حضرت ابن عمر کہتے سمعت نشیجہ من وراء الصفوف، پچھلی صفوں میں حضرت عمر کی آہیں سنائی دیتی تھی. پچھلی صفوں میں نشیج کہتے ہیں جب بندہ روتا ہے اور گلے سے آواز نکلتی ہے، سینے سے آواز نکلتی ہے. فرمایا ہم حضرت عمر کے رونے کی صدائیں، آہوں کی صدائیں پچھلی صفوں میں سنتے تھے. اللہ اکبر. یہ عمر فاروق کا خوف خدا ہے، اللہ کا خوف. مقام یہ ہے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ میرے آقا بولے کہ اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر. یہ میرا وزیر ہے، یہ وہ ہے جسے حضور نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ. ہے کہ نہیں یہ حدیث؟ یہ لکھی ہوئی ہے مسجد نبوی میں. یہ وہ ہیں جنہیں بشارت دی گئی جنت کی، جنہیں زندہ شہید بولا نبی نے. لیکن اللہ کا ڈر یہ ہے، آپ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن ڈر مجھے ہے، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز کی بے نیازی سے ڈر لگتا ہے. فرمایا اگر قیامت کے دن آواز لگے کہ ساری دنیا بخشی گئی، ایک بندہ پکڑا گیا، وہ کہتے ہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ عمر نہ ہو. آپ کے میرے پلے تو کچھ نہیں، ہم سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں غرق ہیں، اللہ جانتا ہے. ہم یہ جو کچھ کرتے ہیں پتہ نہیں ان کی قبولیت کہیں ہے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں یہ خالی ٹکرے مار رہے ہیں ہم. اللہ رحم کرے، کرم کرے، قبول کرے. لیکن اس شان کا آدمی جس کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود 90 سورت قرآن کی جس نے نبی سے پڑھی، باقی ساری صورتیں مولا علی سے پڑھی. حضرت عمر نے بصرے بھیجا ابن مسعود کو، بصرے والوں نے کہا کچھ خرچہ مرچہ دو. فرمایا باقی پیسے میں نے کوفے والے کو دے دیے ہیں، تمہیں پیسے نہیں دیتا، تمہیں ابن مسعود ہی کافی ہے. اتنی بڑا آدمی، میرے نبی کا آسا اٹھانے والا، میرے نبی کا تکیہ اٹھانے والا، میرے نبی کی نالین اٹھانے والا، میرے نبی کے گھر میں آنے جانے والا، رسول کے گھر کا کبوتر حضرت عبداللہ ابن مسعود. وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کتا بھی عمر سے پیار کرے گا ہم کتے سے بھی پیار کریں گے. تم کیا جانتے ہو عمر کون ہے؟ اتنی بڑی ہستی، اتنی بڑا آدمی ہے، لیکن اللہ کا خوف. حضرت یہ بابا جی یہ کدھر گزرے ہیں، شاہ حسین، وہ کہتے ہیں ڈر لگدا بے پرواہی دا کی بھرواسا اشنائی دا. ڈر لگدا بے، اللہ بے پرواہ ہے. اللہ حضرت عمر اسی لیے کہتے ہیں ڈر اتنا ہے کہ اگر آواز آئے ایک بندہ پکڑا گیا، کہتے ہیں دل دھک دھک ڈرتا ہے کہیں وہ میں نہ ہوں. کہا آس بھی اتنی ہی ہے، اگر آواز آئے سارے پکڑے گئے، اس کی رحمت سے ایک بخشا گیا، کہتے ہیں آس ہے وہ میں ہی ہوں. اس لیے خوف بھی بلا کا، امید بھی کمال کی. یہ عمر ہے. یہ کون ہے؟ یہ عمر ہے. یہ وہی عمر ہے. کہتے ایک نوجوان فوت ہوا تھا،
ایک نوجوان فوت ہوا، آپ اس کی قبر پہ گئے، پتا تھا اللہ کا ڈر تھا، اور عین جوانی میں دنیا سے چلا گیا۔ قبر پہ کھڑے ہو کے کہا، او میرے نبی کی امت کے خوش قسمت نوجوان، تو نے جوانی میں اللہ رسول کی اطاعت کی تھی، بول کیا رزلٹ ملے، کیا نتیجے ملے؟ کہتے ہیں قبر میں سے آواز آئی کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو قبر والوں کو بلوا سکتا ہے، اندر کی خبریں باہر لا سکتا ہے۔ جنگ احد ہو رہی تھی، جنگ ختم ہوئی، ابو سفیان بظاہر اپنے آپ کو جیتا ہوا سمجھ کے اس نے آخر میں جاتے جاتے آواز لگائی، کیا محمد زندہ ہے؟ 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے احد میں، اور افواہ یہ تھی کہ حضور بھی شہید ہو گئے، اکثر صحابہ۔ اس نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے؟ سرکار نے اشارہ کیا، کوئی جواب نہ دے، کوئی نہ بولے۔ پھر اس نے تھوڑی دیر کہا، کیا ابو بکر و عمر زندہ ہے؟ حضور نے اشارہ کیا، نہ بولو۔ عمر سے رہا نہ گیا، کہنے لگا سرکار ہون برداشت نہیں ہوندی، ہون برداشت نہیں ہوندی۔ آپ اٹھے، ایک پتھر پہ پاؤں رکھ کے کہا، اوہ تیرا او دشمن خدا، اوہ عدو اللہ، اوہ دشمن خدا، تیرا دل ساڑن واسطے میرا محمد بھی زندہ، اس کا ابو بکر بھی زندہ، اس کا عمر بھی زندہ۔ اللہ شکر ہے تسی بھی زندہ، جے ہون بھی تسی چوپ رہندے تے مینوں شک پہ جانا سی۔ ابو سفیان نے جب یہ سنا تو وہ زہر کے گھونٹ پی کے رہ گیا، انہیں آکھیا سارے ہی کام دے بندے، ادا مطلب ہے جونیئر اسا شہید کیتے موسٹ سینئر تے سارے ہی۔ اس سے آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابو سفیان نے نبی کے بعد فوراً 2 نام لیے ہیں۔ ہن گھر جا کے سوچنا، گھر جا کے سوچنا، مکے دے کافر بھی جان دے سن کہ محمد عربی تو بعد، ہائے 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 ہائے، ہن دسو پیار نہ کریے تے کی کریے، انہاں دا ذکر نہ کریے تے اج انہاں دی شہادت دا دن نے، اج انہاں دی عظمت دا دن نے، اج انہاں دی برکات دا دن نے، اج انہاں دے فیوزات لٹن دا دن نے، تے اج مسجد صدیقیہ دے وچ جمعے دا دن نے۔ اے جمعہ یہ ہفتہ تے نہیں، اچھا جمعہ ہے، کدے ہفتہ تے نہیں پڑھانا آ گئے، تے آج رات جمعے دی رات ہفتے علی تے بڑی برکتاں علی رات ہے، تے آج بھی ذکر عمر دا ہے تے رات بھی ذکر، تے عمر دا معنی زندگی ہے، عمر دا معنی حیات ہے، تے عمر اسلام دی بھی حیات ہے، دین دی بھی حیات ہے، امت دی بھی حیات ہے، تے آمن والی جیڑی رات ہے، اس رات وچ بھی حضرت عمر دی بات ہے، تے انشاءاللہ سانو بھی تواڈے آن دی تات ہے، تے تواڈے آن دی پھر کیا بات ہے۔ تے آخری جملہ سن لو، تے ابو سفیان نے ٹردیاں آکھیا، ہن ظاہر ہے انہیں جدوں آکھیا اے تے ہیں کم تے ساڑا پورا نہ ہویا، انہیں نعرہ ماریا، انہیں کہا اعل حبل اعل حبل، ہر کوئی اپنے خدا دے نعرے مار دے۔ ابو سفیان آکھیا اعل حبل، او حبل انہاں دا چیف بت سی حبل، جیڑا انہاں نے پتل دے قلعیاں دے نال گاڑ رکھیا سی مکے دے کعبے دے سینے تے، او حبل سی۔ اعل حبل اعل حبل، حبل تو اچا رویں،
تو بلند رہے تے حضرت عمر ویکھیا سرکار وال، سرکار بولاں کہ نہ بولاں؟ سرکار آکھیا لب کھول، چل میرے ڈھول، اچھی اچھی بول، تے موتی کرم دے ڈول، تے کی بولا میرے ڈھول؟ آکھیا بول اللہ اعلی، اللہ اجل، اللہ اعلی، اللہ اعلی۔ اوہ ستے ہو، اللہ اعلی، اللہ اعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اچھی اچھی آکھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہ غلام ہیں موت بھی قبول ہے۔ پورے 12 بج گئے ہیں، نہ ایک سیکنڈ اتے تے نہ تھلے، بلے عمر بلے۔ ہاں جی، عشاء کی نماز پورے 9:15 بجے ہوگی، اور نماز کے فوراً بعد جو ہے یہ ذکر و فکر کی محفل سجے گی۔